حضرت علی نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کبھی اشاروں میں تو کبھی دلیلوں کے ساتھ اپنی شہادت کے وقت اور تفصیل بیان کیے بغیر لوگوں کو اپنی شہادت سے آگاہ کیا۔ رمضان 40 ہجری جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے امام علی نے نمازیوں کے بیچ بیٹھے اپنے بڑے بیٹے امام حسن سے پوچھا، بیٹا حسن، اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے؟ امام حسن نے جواب دیا، بابا 13 دن گزر گئے ہیں۔ پھر پوچھا، کتنے دن باقی ہیں؟ امام حسن نے جواب دیا، بابا 17 دن باقی ہیں۔ پھر امام علی نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بہت جلد میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہوگی۔ رمضان کے روزے تیزی سے گزر رہے تھے۔ ادھر علی ابن ابی طالب کے قتل کی سازشیں اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہو رہی تھی۔ رمضان سے پہلے ہی سازش کرنے والوں نے امام علی کو قتل کرنے کے لیے عبد الرحمن بن ملجم کو ذمہ سونپ دیا تھا۔ ابن ملجم کوفے کی طرف نکل پڑا۔ 20 شعبان سن 40 ہجری کو وہ کوفہ شہر میں داخل ہوا۔ کوفہ پہنچ کر ابن ملجم نے اپنے خوارج ساتھیوں سے ملاقاتیں تیز کر دیں۔ اچانک وہ قبیلہ تیم العرب کے لوگوں سے ملا۔ وہاں وہ ایک عورت سے ملا جس کا نام قطام بنت شجنہ بن عدی تھا۔ قطام بھی امام علی سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ قطام کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں امام علی کے لشکر کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ قطام اور ابن ملجم دونوں کا مقصد ایک تھا، لیکن نہ تو قطام کو ابن ملجم کے ارادوں کے بارے میں پتا تھا اور نہ ہی ابن ملجم یہ جانتا تھا کہ قطام امام علی سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ قطام اور ابن ملجم میں ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ ابن ملجم کو قطام سے پیار ہو گیا۔ قطام سے ابن ملجم نے شادی کی پیشکش کی تو قطام نے کہا کہ میں شادی اسی سے کروں گی جو علی کو قتل کرے۔ میں شادی اسی سے کروں گی جو علی کو قتل کرے۔ یہ سن کر ابن ملجم چونک گیا۔ اس نے کہا کہ قطام، اتفاق سے میں بھی کوفہ اسی مقصد سے آیا ہوں۔ دونوں کی نزدیکیوں میں قربت اور بڑھ گئی۔ دونوں کی سازشیں اور تیز ہو گئیں۔ 19 رمضان کی صبح ہوئی۔ یہ علی پر حملے کی صبح تھی۔ امام علی رات میں اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ علی نے رات بھر جاگ کر گزاری۔ بار بار صحن میں آتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے، خدا کی قسم یہ جھوٹ نہیں ہے، مجھ سے ہرگز جھوٹ نہیں بتایا گیا۔ یہی وہ رات ہے جس میں مجھ سے شہادت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو امام علی نماز فجر ادا کرنے مسجد کوفہ پہنچے۔ اذان دی، مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا۔ انہی لوگوں میں عبد الرحمن بن ملجم بھی تھا جو تلوار کو چھپائے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ امام علی نے اسے بھی جگایا۔ نماز جماعت شروع ہوئی۔ امام علی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے کہ ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے حملہ کیا۔ حملہ اتنا تیز تھا کہ تلوار سر سے پیشانی تک اتر آئی۔ امام علی کے منہ سے ایک آواز آئی، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام علی کو زخمی حالت میں مسجد سے گھر لایا گیا۔ امام کے ساتھیوں نے حملہ ور ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ علی پر حملے کی خبر کوفہ شہر میں پھیل گئی۔ لوگ ابن ملجم سے انتقام لینے پر آمادہ تھے، لیکن زخمی امام علی نے منع کر دیا اور قانون شریعت کے مطابق اسے سزا کا حکم دیا۔ علی کی شہادت کا وقت قریب آیا۔
تو آپ نے کہا کہ میں کوفے والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام کی خواہش کے مطابق اعلان ہو گیا کہ امام علی عوام سے خطاب کریں گے۔ کوفے کا ہر شخص گھر سے نکل آیا، عورتیں اور بچے بھی روتے ہوئے جمع ہو گئے۔ پورا کوفہ انسانوں سے چھلک رہا تھا کہ بیٹوں کے سہارے امام علی منبر پر گئے اور پوچھا کہ اے لوگو، کیا میں تمہارا برا امام؟ آپ کے اس سوال پر لوگ رونے لگے۔ پھر پوچھا کہ کیا میری عہد حکومت میں کوئی دن ایسا آیا جس دن کھانے کو روٹی نہ ملی ہو؟ لوگوں کی تڑپ اور بڑھ گئی۔ مجمع نے ایک آواز میں کہا، نہیں مولا۔ پھر پوچھا، کیا کوئی ایسا ہے جس کے تن پر لباس نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جس کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو؟ امام علی کے ان سوالوں پر لوگ اور تیز رونے لگے۔ سب نے روتے ہوئے کہا، علی، آپ کی عہد خلافت میں ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ آپ نے خطبہ تمام کیا۔ زخمی علی ابن ابی طالب زخموں کی تاب نہ لا سکے اور 21 رمضان سن 40 ہجری کو علی ابن ابی طالب نے ظاہری دنیا سے پردہ کر لیا۔